رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عافیت لینے کے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے دنیا میں آئے، ساری زندگی کوئی مصیبت نہیں آئی، نہ قبر میں ان کو مصیبت ہوگی، نہ حشر میں ہوگی، اور ہنستے مسکراتے جنت میں چلے جائیں گے۔ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا کام، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کیجیے۔ اسلام کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے، صاحب قرآن محمد الرسول اللہ نعمت ہے، اور علم نعمت ہے۔ علم والے یہ مساجد، یہ ساری نعمتیں ہیں، اور حلال رزق یہ نعمت ہے، نیک لوگوں کا ساتھ یہ نعمت ہے۔ نعمتوں کی قدر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات سمجھائی، اس کے ساتھ دوسری بات، اگر عافیت چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو۔ نمازیں یہ بہت بڑی دوائی ہے، اس لیے ہم عرض کیا کرتے ہیں دوا خانے کھلے ہیں تو دعا خانے بھی کھولے رکھو۔ مسلمانوں، اتنا خوف میں نہ چلے جاؤ کہ اس طرح خوف کرتے کرتے ہی مر جاؤ، موت پھر بھی آ جانی ہے۔ من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد۔ جو تلوار سے نہیں مرتا، گھر چارپائی پہ مر جاتا ہے، موت تو آنی آنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا طریقہ بتایا ہے، تقوی اختیار کرنے سے، گناہوں سے بچنے سے بھی بندے کی عافیت رہتی ہے۔ ومن سره ان تدوم له العافیہ فلیتق اللہ۔ جو چاہتا ہے کہ ہر وقت عافیت میں رہے، وہ اتنا زیادہ تقوی اختیار کر لے۔ تیسری بات، جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ قناعت کر لے، صبر کر لے۔ اللہ نے یہ دھوکہ دور کر دیا، قناعت کا سبق سکھا دیا کہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوٹلنگ نہیں بھی ہوتی، زندگی رہ سکتی ہے۔ بڑے بڑے لگژری سفر نہیں ہوتے تو پھر بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ بڑے بڑے مال سے بڑی بڑی چیزیں برانڈڈ خریدنے کی بجائے پرانے کپڑے پہن کے بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور ایک نہیں دسیوں کھانوں کے دسترخوان نہ لگائیں تو تب بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ عافیت یہ ہے کہ قناعت کرو، اللہ تمہیں عافیت سے نواز دیں گے۔ اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ انسان جو اللہ کے رسول نے احتیاط کی ہے، اس احتیاط کو اختیار کر لے۔ بیمار ہے وہ صحت والوں کے پاس نہ جائے، اور بیمار جو ہے اللہ کے رسول کے سامنے جب آیا ہے بیعت کرنے، جس کو کوڑ کی بیماری تھی، آپ نے اس سے مصافحہ نہیں کیا، تو اس کے ساتھ جتنے آئے تھے سب سے کیا، سب کی بیعت لی ہے۔ صرف اس کی بیعت نہیں لی جس کو یہ بیماری تھی، اسی لشکر میں ہی تھا، اسی قافلے میں ہی تھا، پھر اس کو واپس بھجوا دیا ہے۔ تو حدود کا تعین کیجئے، جو بیمار ہے اس سے ضرور بچیے، لیکن ہر انسان سے نفرت کرنا، اچھوت سمجھنا کہ اس کے ساتھ مجھے موت لگ جائے گی، یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کامیابی ہے کافروں کی جو مسلمانوں میں وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ان کا ایمان اور یقین بن جائے کہ موت ہی چل پھر رہی ہے، میں اس کے ساتھ اگر ہاتھ سے ہاتھ ملا لیا۔ تو احتیاطات کو اختیار کرنا سنت ہے، لیکن ہر چیز کو اپنے اوپر سوار کر لینا، یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ منافقوں کی نشانی ہے، رسول مقبول کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ عافیت کی دعائیں کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا طریقہ یہ بتایا ہے کہ عافیت اس کو ملتی ہے جو دعائیں کرتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم عافنی فی جسدی، یا اللہ میرے جسم میں بھی عافیت فرما، وعافنی فی بصری، میری آنکھوں میں بھی عافیت فرما، واجعلہ الوارث منی، یا اللہ عافیت ہی میرے لیے دنیا میں اور آخرت میں رکھنا۔ دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عافیت مانگا کرو۔ کیا کہو؟ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔